أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله أخذ إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قتلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لا تبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور صدق الله العظيم. تو لفظ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. لقد سمع اللہ یقیناً سن لیا اللہ نے، لقد یقیناً البتہ سمع اللہ سن لیا اللہ نے، قول الذین قالوا ان لوگوں کی بات جب انہوں نے کہا ان اللہ فقیر کہ بے شک اللہ فقیر ہے، ونحن اغنیاء اور ہم غنی ہیں، نعوذ باللہ. سنکتب ما قالوا اور ہم لکھ رہے ہیں، ہم لکھتے ہیں، لکھ لیں گے ما قالوا جو انہوں نے کہا، وقتلهم الانبیاء بغیر حق اور قتل کرنا ان کا انبیاء کو ناحق، ونقول اور نقول ذوق عذاب الحریق اور ہم کہیں گے کہ چکھو مزہ عذاب آگ کے عذاب کا. ذالک بما قدمت یہ اس وجہ سے قدمت ایدیکم جو بھیجا ان کے ہاتھوں نے، آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ لَيْسَ بِالظَّلَّامِ لِلْعَبِيدِ نہیں ایسا کہ ظلم کرے اپنے بندوں پر، للعبید اپنے بندوں پر. الذین قالوا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا ان اللہ عہد الینا کہ بے شک اللہ نے عہد لیا ہے ہم سے، عہد کیا ہے ہم سے، اللہ کہ نہیں نؤمنا ہم ایمان لائیں گے، لرسولی اس رسول پر، کسی رسول پر، حتیٰ یہاں تک کہ یاتینا بقربان کہ وہ لے آئے کوئی قربانی، یاتی نا جو وہ آ جائے، مگر یہ جو آگے باغ ہے اس وجہ سے وہ لے آئے کوئی قربانی، تاکلہ النار جسے کھا لے آگ. قل قد جاءکم رسل کہہ دیجئے قد یقیناً جاءکم رسل من قبلی آئے تمہارے پاس رسول اس سے پہلے، بالبینات اب واضح دلائل کے ساتھ، یہ لائے تمہارے پاس رسول اس سے پہلے واضح دلائل، وبالذی قلتم اور اس کے ساتھ جو تم کہتے ہو، یعنی ایسی چیز لائے جس کو قربانی آگ کھا لیتی تھی، وبالذی قلتم جس کے تم کہتے ہو، فلما قتلتموہم پس کیوں تم نے قتل کیا انہیں، فلما پس کیوں قتلتموہم تم نے قتل کیا ہم انہیں، ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچے. فَإِن كَذَّبُوكَ پس اگر وہ جھٹلائیں آپ کو یا انہوں نے جھٹلایا آپ کو، فَقَدْ كُذِّبَ الرُّسُلُ مِن قَبْلِكَ تو یقیناً كُذِّبَ الرُّسُلُ وہ جھٹلا چکے ہیں رسولوں کو، من قبلک آپ سے پہلے، جاءوا بالبینات جو آئے ان کے پاس واضح دلائل کے ساتھ، والزبر اور
صحف کے ساتھ، والکتاب المنیر اور وہ کتاب اور بعض کتاب کے ساتھ، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے، کل نفس ہر جان نے، ذائقۃ الموت مزہ چکھنا ہے موت کا، وانما اور بے شک در حقیقت، توفونا اجورکم بدلے دیا جاؤ گے تم، اجورکم اپنے اپنے یوم اپنے اعمال کا یوم قیامت کے دن، فمن زحزح عن النار، جو بچا لیا گیا، جو دور کر دیا گیا عن النار آگ سے، ادخل الجنت اور جو داخل ہو گیا جنت میں، فقد فاز بس یقیناً فاز وہ کامیاب ہو گیا، وما الحیات الدنیا اور نہیں ہے دنیا کی زندگی الا مگر متاع الغرور، دھوکا دھوکا سامان دھوکا سامان کا تھوڑی وقت طور پر یہ دھوکا ہے، لتبلون اور ضرور بضرور تم آزمائے جاؤ گے، لتبلون تم آزمائے جاؤ گے، فی اموالکم اپنے تمہارے اموال مالوں سے، وانفسکم اور تمہارے جانوں سے، ولا تسمعن اور ضرور تم سنو گے، من الذین اوتوا الکتاب ان لوگوں سے جنہیں دی گئی کتاب، من قبلکم تم سے پہلے، ومن الذین اشرکوا اور ان لوگوں سے جو مشرک جنہوں نے شرک کیا، اذن کثیرہ بہت سی تکلیف دہ باتیں، اذن تکلیف دہ باتیں، کثیر بہت سی، وَإِن تَصْبِرُوا اور اگر تم صبر کرو گے، تم نے صبر کیا، وَتَتَّقُوا اور تقوی اختیار کرو گے، فَإِنَّ بے شک ذَلِكَ یہ من عزم الامور یہ بہت بڑے عزم کے کام ہیں، بہت بڑی ہمت کی بات ہے، اگر ان پر تم نے صبر کیا اور تقوی اختیار کیا تو بے شک یہ عزم کی بات ہے، بہت بڑی ہمت کی بات ہے۔ تو آج کے آیات میں یہودیوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ کس طرح کی حرکتیں کیا کرتے تھے۔ قد سمع اللہ قول الذین قالوا یقیناً سن لیا اللہ نے جب انہوں نے کہا، ان اللہ فقیر و نحن اغنیاء کہ بے شک اللہ فقیر اور ہم غنی ہیں۔ نعوذ باللہ، اتنی بڑی گستاخی اور ایسی بات کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ فقیر اور ہم جو ہے وہ غنی ہیں۔ یہ جب میں نے پڑھا نا کہ جب سورۃ البقرہ میں جب آیت نازل ہوئی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، جو کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے، ویضاعفہ لہ اضعافا کثیرا کہ وہ دے اس کو بڑھا چڑھا کر، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو قرض مانگ رہا ہے تو اللہ فقیر ہے اور ہم سے مانگ ہم غنی ہیں۔ یہ انہوں نے ایسی بات، اتنی بڑی بات کہہ دی، اس سے بڑھ کر سرکشی کی مثال اور کیا ہو سکتی ہے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک ہم نے لکھ لی ہے یہ بات تمہاری، سنکتب ما قالوا جو تم نے کہا ہے ہم نے لکھ لیا، ہم لکھ رہے ہیں، وقتلہم الانبیاء اور تمہارا وہ بھی ہم لکھ رہے ہیں جو تم نے انبیاء کو ناحق قتل کیا، یعنی تم یہی بات نہیں جو تم پہلے قتل کرتے رہو انبیاء کو، وہ بھی ہم لکھتے جا رہے ہیں، وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ اور ہم لکھ رہے ہیں اور ہم کہیں گے کہ اب عذاب آگ کا مزہ چکھو۔ ہم نے پڑھا نا کہ یہ قتل انبیاء کو بھی قتل کیا کرتے تھے، کر دیا کرتے تھے۔ سورہ بقرہ میں نے پڑھا نا، لقد آتینا موسیٰ الکتاب کہ یقین ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، وقفینا من بعد بالرسل اور ہم نے ان کے بعد پیدل پہ رسول بھیجے، وآتینا عیسی ابن مریم البینات وایدناہ بروح القدس افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم واستکبرتم فریقا کذبتم وفریقا تقتلون اور ایک فریق کو تم نے قتل تم جھٹلاتے تھے اور ایک فریق کو تم قتل کرتے تھے، یعنی انبیاء کو بھی یہ قتل کر دیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ نہیں تمہارا، یہ بھی ہم لکھ لیں، ہم نے یہ بھی لکھ رہے ہیں تم نے انبیاء کو قتل کیا، اور ہم پھر کہیں گے ایک دن آئے گا اس دن جب ہم کہیں گے ذوقوا مزہ چکھو، آگ کا مزہ چکھو۔ اس دن جب یہ حاضر ہوں گے ہمارے سامنے تو ان کے سارے کرتوت ہم جو لکھ چکے ہیں اور ایسی باتیں بھی ہم لکھ رہے ہیں، یہ سب ان کے کرتوت ہم بتائیں گے اور ان کو عذاب کا مزہ چکھیں گے۔ اور یہ کس وجہ سے؟ ذالک بما قدمت ایدیکم، اس وجہ کہ جو تم نے بھیجا اپنے ہاتھوں نے، تمہارے ہاتھوں نے جو آگے بھیجا ہے وہ اس کی وجہ سے ہم، یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو تم نے کیا ہے، جو تو انسان کرتا ہے اسی کا بدلہ اس کو ملے گا، ورنہ تو اللہ تعالیٰ اپنے طرف سے کسی پر کوئی ظلم نہیں کرتا۔ پھر وہ کہتے ہیں الذین قالوا ان اللہ، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان اللہ عہد الینا کہ اللہ تعالیٰ نے
ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم کسی رسول کی بات نہ مانیں الا نؤمن رسول حتیٰ یہاں تک کہ وہ ایسی قربانی لائے یا یہ ایسی نشانی لائے کہ قربانی کو تاکل النار کہ اسے کھا جائے آگ۔ اصل میں جب پہلے کے زمانے کے جو انبیاء تھے ان کے زمانے میں کوئی نبی قربانی پیش کرتا تھا تو اوپر سے آسمان سے ایک آگ آتی تھی، اسے جلا ڈالتی تھی۔ یہ اس کی قربانی کی قبولیت کی نشانی تھی کہ جب بھی وہ آئے انبیاء کوئی قربانی کرتے تو آگ آتی اور اسے وہ کھا جاتی، تو یہ نشانی تھی۔ تو یہ کہتے ہیں ہم اس رسول پہ کیسے مان لائے، ان کے پاس تو یہ نشانی ہے ہی نہیں، یہ تو ایسی چیز لے کے نہیں آ رہے۔ تو یہ بالکل ایک جھوٹا دعویٰ اور یہ پھر یہ اور اللہ پہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ رسول کی بات مانیں، اسی کی تصدیق کریں جس کی دعا سے آسمان سے آگ آئے اور وہ پھر جو بھی کوئی صدقات ہیں ان کو، چاہے وہ جانور ہوں یا بے جان کوئی چیز ہو، اس کو کھا جائے۔ جب تک یہ نہ آئے تو ہم مان گے۔ اس لیے ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں محمد ہم آپ کو کیسے مانیں، آپ نے تو یہ معجزہ ہمیں دکھایا نہیں، اگر تم ایمان ہم اس وقت لائیں گے تو تم ایسا ہمارے ساتھ یہ کام کرو۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو کہتے ہیں کہ یہ اگر تم ایسے کہتے تو پھر تو یہ وہ انبیاء بھی تمہارے پاس آئے جنہوں نے یہ نشانیاں تمہیں دکھائیں، ان کی تمہارے سامنے آتی تھی آگ، ان کو کھا جائے، اس کے باوجود تم نے ان کو قتل کیا۔ ان کو ساتھ اگر تم ہو تو یہ بتاؤ کہ تم نے انہیں پھر قتل کیوں کیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ ان کا ذبو کا فقط کہ اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں یہ تو انہوں نے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو جھٹلایا، جب کہ وہ لائے تھے، ان کے پاس واضح دلائل بھی لائے، صحائف بھی لائے اور کتاب منیر، اور وہ روشن کتاب بھی لے کر، اس کے باوجود انہوں نے ان کو جھٹلایا۔ تو آپ کو بھی یہ جھٹلانے سے غم کی کوئی بات نہ کریں، یہ ان کی عادت ہے، یہ تو ہمیشہ سے اسی طرح کرتے ہیں۔ جو کھلی نشانیاں وہ رسول لے کے آئے انہیں بھی جنہوں نے جھٹلایا تو آپ کو بھی جھٹلا رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے، ایک دن ہر کسی نے مرنا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اللہ کے سوا کسی نے کوئی نہیں بچنے والا۔ جنہوں نے پڑھا نا کہ جیسے آتا اس میں سورہ رحمان میں کل من علیہ فان، ہر ایک جو زمین پر ہے فنا ہونے والا ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا جو بڑی شان اور عزت والا ہے۔ ایک اللہ کی ذات بچے گی، باقی سب فانی ہیں، سب نے چلے جانا ہے۔ ہر انسان ہے جو آیا ہے اس نے ضرور جانا ہے، اور وہ موت کا کڑوا گھونٹ پیے گا، موت کی سختی اس نے جھیلنی ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تم اس دن پورا تمہیں بدلہ دیا جائے گا، قیامت کے دن پورے دیے جاؤ گے۔ اور پھر قیامت کے دن ہوگا کیا، کون، ومن زحزح علی النار، جو بچا لیا گیا، جو دور کر دیے گئی آگ سے، جس دور کر دیا گیا اور جو داخل کر دیا گیا جنت میں، فقد فاز، تو یقیناً کہ وہ کامیاب ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ جو آگ کے عذاب سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ تو جس ہم کہتے ہیں کہ پھر اللہ نے کہہ دیا فقط الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ صرف دھوکے کا سامان ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ تو یہ اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے کہ جو ہمیں آگ سے بچا لیا جائے اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل کر دے۔ اصل کامیابی یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ باقی ہر سب فانی ہے، باقی رہنے والی چیز کچھ نہیں ہے۔ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ یہ متاع الغرور، یہ تو دنیا کی زندگی بہت تھوڑی سی ہے، اس لیے انسان کو چاہیے کہ آخرت کی فکر کرے اور کامیابی کے لیے کوشش کرتا رہے۔ اصل کامیابی ہے جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ عروج فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذالک الفوز الکبیر۔ یہ ہے بڑی کامیابی، انسان ایمان لایا پھر عمل صالح کیے اور ان کے لیے جنت ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور اصل کامیابی ذالک الفوز الکبیر۔ ایک جگہ اور فرمایا سورہ احزاب میں ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اور جو اللہ اور رسول کی فرمانبرداری کرے تو یقیناً اس نے کامیابی حاصل کر لی، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو اصل کامیابی وہ ہے جو دنیا کے علاوہ، دنیا کے بجائے آخرت کی کامیابی۔ اگر یہاں پہ انسان بہت زیادہ کامیاب بھی ہے اور وہاں جا کے اگر اس میں پھنس گیا تو پھر اس کی کوئی کامیابی نہیں ہے، کیونکہ وہاں تو اللہ تعالیٰ کے سامنے اصل کامیابی وہ ہے جس سے اللہ تبارک نے حدیث میں جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
جس نے دنیا میں سب سے زیادہ اچھی زندگی گزاری، دنیا میں سب سے زیادہ عیش و آرام میں رہا، اور وہ جنت اس کو اللہ تعالیٰ صرف ایک چکر لگوائیں گے دوزخ کا، اور پوچھیں گے کہ کیسی تم نے دنیا میں زندگی گزاری، تو وہ صاحب کو کہتے میں تو کچھ بھی نہیں، میں تو کچھ بھی حاصل نہیں کیا، سب سے برا میں رہا، اس لیے کہ یہاں اس نے دیکھ لیا عذاب۔ اسی طرح جو یہاں پہ سب سے مشکل زندگی گزار کے جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے صرف جنت کی ایک جھلک دکھائیں گے، اور اس سے کہے گا کہ میں نے کبھی کوئی تکلیف اٹھائی نہیں، اور یہ کہے گا میں نے کوئی عیش کیا ہی نہیں دنیا میں۔ اصل زندگی یہ ہے، اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنت میں ایک کوڑے کی جگہ دنیا اور آخرت میں، دنیا اور میں جو چیز ہر چیز موجود ہے اس سے بھی بہتر ہے، ایک کوڑے جتنی جگہ، یعنی انسان جتنی عربوں میں رواج تھا کہ جہاں وہ جو سفر کرتے تھے تو جہاں وہ آرام کرنے کی جگہ ہوتی تھی، سب قافلے والے جاتے تو اپنا کوڑا پھینک دیتے تھے، یعنی جو ان کے پاس آتا تو وہ جو جس کی جگہ جس کا کوڑا گرے گا اس کی جگہ سونے کی جگہ ہو جاتی۔ تو اصل یہ ہے کہ جس طرح صرف سونے کی جتنی جگہ بھی اس کو مل جائے تو وہ پوری دنیا کی جگہ سے جو ہر چیز جو چیز دنیا میں موجود ہے اس سے بہتر ہے۔ تو اس لیے پھر اللہ کے رسول نے یہی آیت پڑھی، اس لیے اسی طرح اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم دنیا آخرت کے مقابلے میں اس طرح ہے جیسے کوئی اپنی انگلی کو سمندر میں ڈبوئے، پھر وہ دیکھے کہ اس کی انگلی کے ساتھ سمندر کے پانی میں سے کس قدر کمی آئی، کتنی کمی آتی ہے ہماری ایک انگلی کے ساتھ پانی، سمندر کے پانی سے۔ یہ ہماری زندگی، یعنی ایک بوند دو بوند، اور اس کے لیے ہم پوری زندگی گزار دیتے ہیں، ہمارا ساری دگ و دو اس ایک بوند دو بوند کے لیے۔ ہم 3 سال کے بچے سے لے کے آخری عمر تک اسی چکر میں پڑے ہوتے ہیں، 3 سال کے بچے کو ہم اسی دنیا کی زندگی کے لیے تیار کرتے ہیں، اس کا ذہن اسی کے لیے تیار کرتے ہیں کہ یہ ہم نے تم نے بننا ہے، تم نے یہ کرنا ہے، تم نے یہ پڑھنا ہے، اور اس کے لیے ہماری تیاری بہت مشکل سے جب کافی عمر میں پہنچ جاتے ہیں پھر ہماری تیاری شروع ہوتی ہے، حالانکہ پہلے دن سے اصل زندگی یہ ہے جس کی ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ نے کہہ دیا دنیا کی زندگی یہ تو ایک دھوکے کی زندگی ہے، یہ تو تمہارے امتحان کی جگہ ہے، امتحان دن میں تو انسان کو ایگزامینیشن ہال میں تو بڑا سیریس ہو کے بیٹھتا ہوتا ہے، اسے تو ادھر ادھر دیکھتا ہی نہیں ہے، وہ صرف پوری تیاری اسی کے لیے کرتا ہے کہ میرا امتحان کیسا ہو۔ ابھی یہ ہمیں موقع ہے کہ اس میں ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے، اور اللہ نے بتا دی لَتُبْلَوُنَّ، تم ضرور تم آزمائے جاؤ گے، کس سے؟ اپنے مالوں سے بھی اور اپنے جانوں سے بھی۔ اپنا مال تم نے کہاں خرچ کیا؟ کل جیسے بتایا کوئی شخص اللہ کے سامنے سے اپنے قدم ہٹا نہیں سکے گا جب تو اس بات کا جواب نہیں دے گا کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور اپنی جان تم نے کہاں کھپائی، کتنا علم تم نے حاصل کیا، کتنے جہد کی تم نے اس آخرت کی زندگی کے لیے، میرا علم، میرے کتاب کا علم حاصل کرنے تم نے کیا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پوچھے گا ضرور، اور جس کی عمر ہو گئی ہم جیسی، جو 60 سال کے ہو گئے ان کے لیے تو کوئی معافی نہیں، 40 سال سے زیادہ جو ہو گیا اس کے لیے کوئی معافی نہیں، اس کو اللہ نے اتنی عمر دے دی کہ وہ یہ سارے سمجھ لیتا، اس سے چھوٹے کی شاید اللہ تعالیٰ معاف کرنے والی ذات تو اللہ کی، لیکن اللہ کے نبی نے یہ بتائی یہ باتیں، تو ان میں یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ محاسب حساب یسیرا، اللہ تعالیٰ ہمارا حساب آسان لے، مگر یہ ہے اللہ نے فرمایا ہر شخص سے پوچھا جائے گا، تو یہ اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، ہمیں مال دے کے بھی آزماتے ہیں، ہم سے مال چھین کے بھی آزماتے ہیں کہ وہ کیا کرتا ہے، جس کو مال دیا ہے وہ کس طرح خرچ کرتا ہے، کس مد میں جا کے خرچ کرتا ہے، اسراف تو نہیں کر رہا ہے، غلط جگہ پہ تو خرچ نہیں کر رہا، اور اپنی جانوں سے بھی کہ اپنی جان کس مقصد کے لیے وہ لڑا رہا ہے، اپنی انٹیلیجنس، اپنے جو اس کے جتنا بھی ذہن ہے کہاں پہ استعمال کر رہا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آپ ضرور ان لوگوں سے کتاب دیے گئے، یعنی یہودیوں سے، عیسائیوں سے جو آپ سے پہلے کتاب دے، ان سے ضرور ایسی باتیں سنو گے، اور ان لوگوں سے مشرکین ہیں کہ جو آپ کو تکلیف دہ ہوتی ہیں، بہت سی باتیں وہ کریں گے، بہت سے جا کے ان پہ تان تشنا بھی کریں گے، ان کا مذاق بھی اڑائیں گے، مسلمانوں کا مذاق بھی اڑاتے تھے، اور پھر اللہ نے کہا ان تصبروا وتتقوا، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو، اور یہ دونوں چیزیں کیا ہیں، ذالک من عزم الامور، یہ بہت بڑی بات ہے، اتنا کوئی آسان کام نہیں ہے کہ یہ اتنی کی باتوں کے سنے بھی جائے اور پھر اس پہ بھی آدمی صبر کرے، ان کی باتوں پہ کوئی دھیان بنا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو درگزر کر دیا کرتے تھے، بہت سی باتیں منافقین کرتے تھے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں معاف کر دیتے تھے کہ اور اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، تو یہ معاف کرنا ایک بڑی ہمت کے کاموں میں سے کام ہوتا ہے، اتنا آسان نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو
اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح یہ جو آیت ہے لن تبلون الذین باموالکم وانفسکم، یہ بہت اس پہ ہمیں بہت غور کرنا چاہیے۔ کل میں نے ایک بھیجا تھا آپ کو کہ وہ پڑھیں، اگر وقت مل جائے تو وہ پڑھنے کے، وہ بھی اصل میں اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ صبح سورہ مائدہ کی میں نے بھجوائی تھی، مجھے نہیں پتا کس نے پڑھا ہے، کسی نے کل میں نے ایک بھیجا تھا، سنا ہے کسی نے سبق؟ جی سنا ہے۔ اچھا ایک شگفتہ نے سنا باقی، چلے میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں تاکہ تھوڑا سا نکالیں۔ اس میں بھی یہی تھا، اس میں بھی آزمانے والی بات ہے۔ سورہ مائدہ آج کل ہم پڑھ رہے ہیں، اس کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 94، یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ضرور بضرور تمہیں آزمائے گا اللہ کسی سے، من الصید تنالہ، تم شکار سے جو تمہاری پہنچ میں ہو، ایدیکم تمہارے ہاتھوں کی پہنچ میں ہو، ورماحکم اور تمہارے نیزوں کی پہنچ میں ہو، یعلم اللہ من یخافہ بالغیب، تاکہ جان لے اللہ کہ تم میں سے کون اس سے غائبانہ ڈرتا ہے۔ اور یہ کس وقت ہوگا؟ اور یہ ہے اس وقت، یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اے ایمان والو نہ تم قتل کرو شکار کو جب تم احرام کی حالت میں ہو، ومن قتلہ، تو احرام کی حالت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائیں گے۔ تو اس کا کیا مطلب؟ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس سے اس وقت مخاطب کر رہے ہیں؟ صحابہ کرام سے۔ صحابہ کرام ہم میں سب سے، جتنے بھی اللہ کے نبی کی امت ہے، انہوں سب سے زیادہ قابل احترام، قابل عزت، سب سے عبادت گزار و سب سے اچھے وہ لوگ تھے۔ ان کو بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں ضرور بضرور، اس بھی باون یہی ہے، ضرور بضرور آزماؤں گا۔ اور کس سے آزمائیں گے؟ اس حالت میں جو احرام کی حالت میں ہیں، اللہ کے گھر سے، اللہ کے گھر کا طواف حج کے لیے نکلے ہیں، یعنی پاک حرم میں، اور اس وقت اللہ آزمائیں گے شکار سے۔ یعنی شکار کوئی ناجائز نہیں ہے، لیکن ایک حلال چیز کو اس وقت اللہ نے اس حالت میں کرنے اس لیے حرام قرار دے دیا۔ حرام کی حالت میں ہو تو تم نے شکار نہیں کرنا، اور شکار بھی اتنے نزدیک کہ تمہارے ہاتھوں کی بھی نزدیک، تمہارے نیزوں کے بھی نزدیک، تم اس کو پکڑ سکتے ہو، یعنی تمہاری پہنچ میں یہ ہے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر میں دیکھتا ہوں۔ یہ تو عربوں کو تو شکار، اور شکار تو ان کے لیے بہت مرغوب چیز تھی، تو شکار کرنا اللہ نے ان کے لیے آزمائش میں ڈالا کہ دیکھتا ہوں کون مجھ سے غائبانہ طور پہ ڈرتا ہے۔ یعنی اتنے، حالانکہ اب اس کا کیا مطلب؟ اب آج کل تو یہ نہیں ہے، آج کل تو جو حج پہ جاتے ہیں، عمرہ پہ لوگ جاتے ہیں، سیدھے ایئرپورٹ پہ گئے، نہ کوئی شکار نہ کوئی، سیدھے حرم پہ چلے گئے۔ تو آج کل کے حالات کے مطابق اگر آپ دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کسی کو آزماتے ہیں، ہر کسی کو، اور اس چیز سے جو آپ کے دسترس میں ہے۔ پھر دیکھتے ہیں، اللہ دیکھتا ہے کہ میں دیکھتا یہ غائبانہ کیا کرتا ہے۔ تو کسی عالم نے مضمون لکھا، اس میں لکھا ہے کہ آج کل کے حساب سے آپ کا موبائل یہ آپ کے دسترس میں ہے، یہ آپ کی آزمائش کے لیے، کہ اللہ یہ آپ کی آزمائش میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیکھتا ہے کہ اب میں دیکھتا ہوں کہ غائبانہ طور پہ یہ کیا کرتا ہے۔ اس کا استعمال جائز ہے، مگر یہ آپ کو، یہ اللہ تعالیٰ یہ بھی دیکھ لیتا ہے کہ اس کا جائز استعمال کرتا ہے یا ناجائز استعمال کرتا ہے۔ ایسی چیزیں دیکھتا ہے جو نہیں دیکھنی چاہیے، یا ایسے وقت پہ اپنا وقت فضول ضائع کرتا ہے جن پہ بے وقت سے لغو، جیسے اللہ نے کہا نا، لغو باتوں میں نہ پڑو، ایسے کاموں میں نہ پڑو جس وقت ضائع ہو۔ اور یہ سارے دن کی چیٹنگ کرنا، وہ ایک دوسرے سے گپ شپ لگا رہے ہیں، اور فالتو چیزیں فیس بک پہ دیکھی جائیں، سب سارا وقت ضائع کرنا ہے۔ اور پھر اکیلے میں غائبانہ بندہ کیا کرتا ہے؟ اصل میں یہ ہے کہ جو چیز آپ کے دسترس میں ہے، اور آپ اس پہ کیا کرتے ہیں، اس پہ آپ اچھی چیز بھی دیکھ سکتے ہیں، بری بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کا امتحان ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ بہت ہی خطرناک، کہ سب سے زیادہ خطرناک امتحان یہ ہے کہ آپ غائبانہ کیا کرتے ہیں۔ لوگوں کے سامنے تو ہم بہت پاک باز بنتے ہیں، اکیلے میں کیا کرتے ہیں۔ اس سے ایک مثال ہے، ایک حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے جن کے اعمال پہاڑوں جتنے اونچے ہوں گے، پہاڑوں کی طرح، اور وہ چمک رہے ہوں گے، یعنی کہ اتنے اچھے اعمال ہوں گے ان کے، وہ چمک رہے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اعمال کو، پہاڑوں کو ہوا بنا کے اڑا دے گا، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اکیلے میں ہوتے تھے، ویسے بہت نیک باز تھے، مگر اکیلے میں ہوتے تھے تو میری حرمتوں کو پامال کرتے تھے،
یعنی اللہ کی حرمتوں کا انہیں احساس نہیں، ان کے ادھر کوئی نہیں دیکھ رہا، حالانکہ دیکھنے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو آزماتا ہے، ہمیں اندازہ نہیں ہو رہا، مگر اللہ دیکھ ضرور رہا ہے۔ اللہ نے کہا میں ضرور آزماؤں گا، اللہ تعالیٰ ایسے تو نہیں چھوڑا نا کہ اللہ نے پہلے ہی کہا ہم نے قرآن میں پڑھے گا، اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کہ ہم نے تم نے کہہ دیا کہ جی بس میں ایمان لیا اور اللہ نے تمہیں چھوڑ دے گا، نہیں، اللہ آزمائے گا، ہر کسی کو آزماتا ہے۔ پہلے ہم نے پڑھا ہے سورہ بقرہ میں بھی، اللہ تعالیٰ ہر کسی کو جان سے، مال سے، اولاد سے آزماتا ہے، اس میں کون کامیاب ہوتا ہے؟ اصل کامیابی وہ ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں، اپنے وقت کو بے قدری نہ کریں، جو وقت ملتا ہے اس کو اچھے انداز میں گزاریں، قرآن پڑھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن پڑھنا بہت ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک قرآن کی آیت پڑھنا 100 نماز نفل پڑھنے سے بھی کہیں بہتر ہے۔ تو قرآن کو پڑھیں، بار بار پڑھیں، اس کو سمجھیں، یہ پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ دین کیا ہے۔ اصل بنیاد دین کی قرآن ہے۔ قرآن پڑھا جائے گا تو ہمیں دین کی، دیکھیں اب ہمیں کتنی باتوں کا پتہ چل رہا ہے، جب ہم نے کہا قرآن تو پڑھتے رہیں، ہمیں یہ کبھی پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کس مقصد کی اتری ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کے پیچھے کیا مقصد ہے۔ ہم تو طوطے کی طرح رٹو پڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ سمجھنے کی کوشش کریں، اور جتنا ہم پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ پوچھے گا جتنا علم تم نے حاصل کیا اس کے مطابق کیا عمل کیا۔ تو جتنا علم حاصل کرتے ہیں اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ تو یہ ذرا ذہن میں رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہم وقت گزار اللہ تبارک و تعالیٰ سے قبول فرمائے۔ ایک اور بات ہی، کل سے نماز کا پھر ٹائم چینج ہو گیا، تو اس کو پھر ہم 8:15 کر لیتے ہیں، 1-2 منٹ اوپر ہوں تو معذرت، انشاءاللہ کوشش کریں گے 8:15 تک پھر کلاس شروع ہو جائے۔ رمضان تک تو شاید اسی طرح چلے گی، پھر دیکھتے ہیں رمضان میں تو ویسے بھی وقت چینج ہو جائے گا۔ چلیں، اور کوئی بات تو نہیں کسی نے کرنی؟ چلیں ٹھیک ہے بس، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔